کبھی ایسا ہوگا کہ وہ دعاؤں کے معاملے میں جلدی کرے گا، کسی سے دعا کرائے گا یا خود دعا کرے گا تو اس کی قبولیت کو لے کر کے جلدی کرے گا کہ جلدی دعا قبول ہو جائے، اور وہ دعا جلدی قبول نہ ہونے کی صورت میں مایوس ہو جائے گا، پریشان حال ہو جائے گا، دل برداشتہ ہو کر کوشش چھوڑ دے گا۔ اور اسی طرح سے کبھی ایسا ہوگا کہ وہ اپنے ستانے والے اپنے حاسدین اور دشمنوں کے لیے بد دعا کر بیٹھے گا، انہیں بھی ہلاک کر دے گا، خود بھی ہلاکت میں جا گرے گا، یہ بھی اس کے لیے سراسر نقصان دہ ہے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ حسد میں مبتلا ہوگا، اپنے ہم عمروں سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے برابر کے لوگوں سے حسد کرے گا، اور حسد آفت حسد میں مبتلا ہو کر کے کبھی کبھی ایسے کبھی اور برے افعال کر بیٹھے گا جس کو کرنے کی فاسق اور فاجر آدمی بھی جرأت نہ کر سکے، لیکن یہ عابد اور عبادت گزار بندہ ایسے اعمال میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ خطرہ علماء اور عبادت گزار لوگوں سے ہے۔ تو آپ کی اس بات کو لوگوں نے برا منایا کہ آپ ایسا کیوں بولتے ہیں؟ علماء اور عبادت گزار تو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو ان سے کیوں خطرہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، یہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہی ہے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا۔ حضرت سفیان ثوری نے حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عبادت گزار لوگوں سے خطرے میں رہو، اور اسی طرح سے میرے جیسے لوگوں سے بھی خطرے میں رہو، کیونکہ ہم میں سے کوئی شخص کبھی ایسا ہوگا کہ وہ کہے گا کہ یہ انار میٹھا ہے، دوسرا کہے گا کڑوا ہے، تیسرا کہے گا کھٹا ہے، اور یہ اتنی سی بات پر، یہ معمولی سی بات پر بحث اور تکرار اس قدر بڑھے گی کہ ہم آپس میں دست و گریباں ہوں گے، اور نوبت ایک دوسرے کے جان کی دشمن کی صورت میں آئے گی، ایک دوسرے کے قتل کے در پہ ہو جائیں گے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں عبادت گزار لوگوں کی گواہی عام لوگوں کے حق میں قبول کر سکتا ہوں، لیکن عبادت گزاروں کے آپس میں ان کی گواہی قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ لوگ آپس میں حسد سے بھرے ہوتے ہیں، حسد سے ان کے سینے پر ہوتے ہیں، اس لیے مجھے ان کی گواہی کا آپس میں اعتبار نہیں کہ ایک عابد دوسرے عابد کی گواہی دے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ مجھے یہ عبادت گزار اور رسمی صوفیوں سے دور کوئی مکان خرید کے دے دو۔ انہوں نے کہا ایسا کیوں؟ کہا کہ مجھے ایسے لوگوں میں رہنے سے کیا فائدہ جو میرے عیب اور لغزش کو دیکھیں تو اس کی چرچا کریں، اور مجھے آرام و آسائش میں اور خوشحالی میں دیکھیں تو مجھ سے حسد کرنے لگ جائیں۔ اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ تجربے سے یہ بات روشن ہے کہ خشک عابد اور رسمی صوفی اکثر تکبر سے پیش آتے ہیں، دوسروں کو حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں، تکبر سے اپنے سینے کو پھلائے رکھتے ہیں، منہ بسورے رکھتے ہیں، اور اسی طریقہ سے تکبر کرتے ہیں، درحالے کے ان کے لیے تکبر زیبا نہیں، گویا وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے لوگوں پہ احسان کرتے ہیں، یا گویا انہیں جنت کی نجات کا پروانہ مل چکا ہے اور جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، اپنی خوش قسمتی کی ڈگری مل چکی ہے، اور دوسرے لوگوں کی بدبختگی کی سند مل چکی ہے، یا دوسرے لوگوں کی بدبختی کی خبر مل چکی ہے۔ ایسے لوگ سراسر نقصان میں ہے۔ ان تمام برائیوں کے تکبر وغیرہ کے دل میں ہوتے ہوئے بھی یہ متواضع اور عاجز لوگوں کے سے لباس پہنے رہتے ہیں، اون کے لباس پہنے رہتے ہیں، گدڑیاں پہنے رہتے ہیں، تو اور اپنے مزاج سے خاموشی اور کمزوری کا اظہار کرتے ہیں۔ تو خاموشی اور کمزوری کا اظہار کرنے والے اور گدڑیاں پہننے والوں کو تکبر اور غرور سے کیا تعلق؟ یہ چیزیں تو تکبر اور غرور سے منافی ہیں، تکبر اور غرور سے ہٹ کر ہیں، مگر یہ عبادت گزار ہوتے ہوئے خدا کی راہ میں بندگی کرنے والے بھی اس قدر دنیا داری میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ تکبر اور غرور میں پھنس جاتے ہیں۔ فرقت سنجی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور وہ اس وقت درویشانہ گدڑی پہنا ہوا تھا۔ حضرت امام حسن نیا اور قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے، وہ آپ کے لباس کو دیکھتا اور اس پر ہاتھ پھیرتا، اس کو چھوتا، ٹچ کرتا۔ حضرت امام حسن نے فرمایا تو میرے لباس کو بار بار کیا دیکھتا ہے؟ میرا لباس تو اہل جنت کا ہے اور تیرا لباس اہل دوزخ کا ہے۔ اس لیے کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ جہنم میں اکثر گدڑی پہننے والے اور خرقہ پوش ہوں گے،
کیونکہ وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے کپڑوں میں تو زہد ہوگا لیکن سینوں میں تکبر اور غرور بھرا ہوگا. اور پھر آپ نے قسم کھا کے فرمایا واللہ، خوش پوش اچھا کپڑا پہننے والا مگر صاف دل انسان، صاف دل انسان گودری پہننے والے رسمی صوفیوں سے اور خشک عابدوں سے 1000 درجے بہتر ہے.